بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، محرم الحرام سیریز میں آج کچھ باتیں سوال و جواب کے انداز میں کرنا چاہتی ہوں۔ کیا دنیا کا کوئی بھی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسے اہل بیت اطہار سے محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی زیادہ ہے؟ یقیناً کوئی ایسا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، اور اگر کرتا ہے تو جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں صحابہ کی محبت اور ایمان کو معیار مقرر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ صحابہ سے بڑھ کر اہل بیت اطہار سے محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اہل بیت اطہار پر اپنے اہل و عیال کو بھی قربان کر دیا۔ اور ہماری محبت کیسی ہے؟ ہم اپنی عادات، رسم و رواج، بے بنیاد خاندانی روایات اور صرف اپنی خواہشات کو ہی قربان نہیں کر سکتے۔ جب اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل بیت پر سب سے زیادہ قربان صحابہ تھے، تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ سانحہ کربلا کے وقت اور بعد موجود تھے؟ یقیناً جواب اس بات میں ہے، کیونکہ سانحہ کربلا کے بعد صحابہ کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ سانحہ کربلا 61 ہجری میں ہوا، اور آخری صحابی سیدنا ابو الطفیل رضی اللہ عنہ 110 ہجری میں فوت ہوئے۔ کیا 61 ہجری سے 110 ہجری تک اس سارے عرصے میں کسی صحابی نے محرم اس انداز سے منایا جس طرح آج اہل بیت کے نام پر اہل بیت کی تعلیمات کے مخالف منایا جاتا ہے؟ سانحہ کربلا سے آخری صحابی کے آخری سانس تک کتنے ہی محرم گزرے ہوں گے؟ کیا انہوں نے اس مہینے کو غم اور سوگ کا مہینہ سمجھا؟ محرم میں شادی کو حرام سمجھا؟ 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم میں تعزیے، ماتم، نوحہ، ماتمی لباس اور حلیم، سبیلیں، تابوت، نذر و نیاز، کسی ایک صحابی نے بھی ایک بار بھی ایسا کیا؟ اس انداز سے محرم منایا؟ جب تم ثابت کر ہی نہیں سکتے تو کم از کم اہل بیت اطہار کے نام پر تو بدعات و خرافات نہ کرو، جن کی تعلیمات میں یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ ناظرین، تھوڑا غور کریں، صحابہ و تابعین کا دور تو دور کی بات، یہ بدعات تو صدیوں بعد کی پیداوار ہیں۔ صدیوں تک ایسا نہ ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی 61 ہجری میں۔ 61 ہجری سے 350 ہجری تک ان بدعات و خرافات کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ پہلی بار 351 ہجری میں عید غدیر کے نام پر ان بدعات کا دروازہ کھولا گیا، حتیٰ کہ نہایت متعصب شیعہ معز الدولہ نے شیعت کی باقاعدہ تبلیغ کا آغاز یوں کیا کہ بغداد کی جامع مسجد کے دروازے پر لکھوایا، لعن اللہ معاویہ بن ابی سفیان ومن غاصب فاطمہ فدکن ومن منع من دفن الحسن عند جدہ ومن نفى ابا ذر ومن خرج العباس عن الشورى۔ ناظرین، اس عبارت پر غور کریں، یہی وہ زہر ہے جو اہل تشیع کا موٹیو ہے۔ جلیل القدر صحابہ ابو بکر، معاویہ، مغیرہ،
عائشہ صدیقہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سمیت دیگر کبار صحابہ کو ہدف طعن و تشنیع بناتے ہوئے لعنت کے الفاظ مسجد کے دروازے پر ہی لکھوا دیے۔ کیا ابھی بھی کسی کو ان کی اسلام دشمنی پر شک ہے؟ پھر اس سے بھی بڑھ کر اگلے سال 352 ہجری میں اسی معز الدولہ احمد بن بویہ نے حکم دیا کہ 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم میں تمام دکانیں بند کر دی جائیں، کوئی خرید و فروخت نہ ہو، تمام لوگ کالے ماتمی لباس پہنیں اور اعلانیہ نوحہ کریں، عورتیں اپنے بال کھولتے ہوئے، چہروں کو سیاہ کیے ہوئے، کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے سڑکوں اور بازاروں میں مرثیہ پڑھتی ہوئی نکلیں۔ ناظرین، یہی تاریخ کا سب سے بڑا سچ ہے جسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ اصل تاریخ کا مطالعہ تو کریں۔ اہل بیت اطہار کا لیبل لگا کر مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ کبھی اہل بیت اطہار کی تعلیمات ہی پڑھ لیں، انہوں نے تو ان سب چیزوں سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1294، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جس نے منہ پیٹا، گریبان چاک کیا اور جاہلیت کے بین کیے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب آپ خود ہی بتائیے، اس حدیث کا مصداق کون ہے؟ آج کون لوگ یہ سب کرتے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا؟ ناظرین، جو بھی سچا مسلمان ہے اس کے لیے اہل بیت اطہار اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ محبوب ہیں، مگر کیا کریں ان منافقوں اور سازشوں کا جنہوں نے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے اہل بیت اطہار کو اعلی کار بنایا اور صحابہ کرام کو ہدف طعن و تشنیع بنایا۔ یاد رکھو، اہل بیت سے محبت ایمان کی بنیاد ہے اور صحابہ سے محبت ایمان کا تکملہ ہے، لیکن جو لوگ اہل بیت کے مقابلے میں صحابہ کو کھڑا کر دیتے ہیں وہ خود اسلام کے اصل دشمن ہیں، کیونکہ اہل بیت اطہار سے محبت ایمان کی علامت ہے اور نفرت ایمان کے منافی ہے، اور صحابہ سب سے بڑھ کر اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، ان سے بڑھ کر نہ کسی نے ان سے محبت کی اور نہ کر سکتا ہے۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کے درمیان مقابلہ بازی کا ماحول کریٹ کرنے والے دنیا آخرت میں ذلیل و رسوا ہوں گے، کیونکہ کبھی بھی صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے مقابل نہیں تھے۔ صحابہ تو اہل بیت کے محافظین تھے۔ یہ سب مقابلے بازی کا، جنگ کا ماحول پیدا کرنے والے عبرت کا نشان بنیں گے۔ غور کریں، اس وقت ہے کہ اصلی اور نقلی حسین میں پہچان ضروری ہے۔ اصلی حسینی بنیے، نقلی نہیں۔ تعلیمات حسینی پر عمل پیرا ہو کر ہی اصلی حسینی بن سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ السلام علیکم۔